زندان عشق آج کی ہماری کہانی پر کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تم یہ نکاح نہیں کرو گی ورنہ اس سے بھی سخت سزا دوں گا، وہ کاٹدار لہجے میں بولتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ میں ایسا کر کے دکھاؤں گی، دیکھتے جاؤ تم۔ وہ غرائی تو احتشام غصے سے اسے گھورنے لگا۔ نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا، وہ بولا تو آواز کمرے میں گونجی۔ اسی پل کمرے میں عباس خان داخل ہوئے۔ تم کل کر کے آئے نوکر یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑے۔ صاحب وہ بی بی جی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، وہ بولا تو عباس خان نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ سر جھکائے بولی تو عباس خان کا اس پر ہاتھ اٹھ گیا۔ کیونکہ احتشام مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوگا۔ مہر احتشام کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، مہر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ویسے بھی ہمیں اس وقت صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہے تو پھر ہم ایک دوسرے کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ احتشام مہر کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے بولا، احتشام وہ ساری بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب گھر والوں کو اس سب کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ مہر نم آنکھوں سے اپنا ہاتھ احتشام سے چھڑواتے ہوئے بولی، مہر جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی ہمیں آگے نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اس مرحلے سے نکلنا ہے۔ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہوگا تب تک ہم ایک نہیں ہو پائیں گے۔ احتشام نے پھر سے مہر کا ہاتھ پکڑ لیا، میری جان تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، جب محبت کی ہے تو اسے نبھائیں گے بھی، اور بڑے اچھے سے نبھائیں گے۔ دیکھنا نکاح کے بعد ہم بہت خوش رہیں گے۔ احتشام مہر کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا محبت سے چور لہجے میں بولا تو وہ شرما کر رہ گئی۔ احتشام میرا ہاتھ چھوڑے، اگر کوئی آ گیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ مہر شرمانے کی وجہ سے ٹماٹر کی طرح لال ہو رہی تھی اور اب نظریں زمین پر گاڑے مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس وقت ایک مضبوط مرد کی گرفت میں تھی، اسی لیے اب تک اپنی کوششوں میں ناکام تھی۔ مہر کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ محبت پاش لہجے میں ہاتھ سے اس کا منہ پر کرتے ہوئے بولا تو وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ گئی۔ احتشام آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر میں آپ سے محبت نہ کرتی ہوتی تو رات کے اس وقت آپ سے ملنے نہ آتی، مہر شکوہ کرتی نگاہوں سے بولی تو احتشام مسکرا کر رہ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ ہی مجھ سے محبت نہیں کرتے، اگر محبت کرتے ہوتے تو اب تک مجھے اس دلدل سے نکال لیا ہوتا۔ وہ مصنوعی ناراضگی کے ساتھ نظریں جھکائے بولی تھی، میری جان یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرا بس چلے تو ابھی کے ابھی تم سے نکاح کر لوں، لیکن تم بھی تو تھوڑی بہادری دکھاؤ نا۔ وہ پھر سے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کر گیا، وہ بار بار ہی شرم کے مارے اپنی نظریں جھکا جاتی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے نگاہوں میں جھانک رہے تھے جہاں صرف اور صرف محبت تھی۔ احتشام میں کیا کروں؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ ساتھ آپ کی بھی جان لے لیں گے، مہر گیلی آواز کے ساتھ بولی۔ ایک مرتبہ پھر سے اس کا ڈر اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ مہر ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے ہمیں یہ سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے لیکن ناممکن بھی نہیں، احتشام اسے سمجھانے لگا تھا۔ مہر اس وقت حویلی سے نکل کر سرونٹ کوارٹر میں احتشام کے کمرے میں آئی ہوئی تھی۔ وہ ان کا ملازم تھا جو 2 ماہ پہلے ہی حویلی میں کام کرنے کے لیے آیا تھا، اور تب سے ہی ان دونوں کے عشق کی داستان شروع ہو گئی۔ احتشام نے تو اسے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا، اور پھر مہر بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہو گئی۔ آج تک کوئی بھی ان دونوں کی محبت کی داستان کے بارے میں نہ جان سکا۔ وہ رات کے وقت ہی احتشام سے ملنے کے لیے آتی تھی، اور صبح بھی وہ سارا دن اس کی نظروں کے سامنے حویلی میں کام کرتا رہتا تھا۔ اچھا جانا میں چلتی ہوں، اگر کوئی اٹھ گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو ایک مرتبہ شام نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہر میں تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہوں، تم سوچ لو، اس کے بعد میں صبر نہیں کروں گا بلکہ تمہیں اٹھا کر شہر لے جاؤں گا اور ہم وہیں پر ہی نکاح کر لیں گے۔ احتشام محبت سے چور لہجے میں بولا تو وہ ایک مرتبہ پھر سے شرمائی اور وہاں سے بھاگ گئی، اور احتشام وہیں پر کھڑا طنزیاں ہنسی ہنستا رہ گیا۔ مہر بیچاری نہ جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
کیونکہ احتشام نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ مہر اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ احتشام ضد کر رہا تھا کہ وہ 2 3 دن کے اندر ہی نکاح کریں گے، اور مہر بیچاری ابھی تک کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائی۔ وہ احتشام کو دل سے چاہتی تھی، لیکن اتنا بڑا قدم، اور وہ بھی ماں باپ کی مرضی کے خلاف، وہ بالکل بھی نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ اب راستے اس پر مزید تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اب سب کچھ بھلا کر صرف اور صرف احتشام کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ تو بالکل ہی احتشام کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی خوشگوار لمحوں میں کھو گئی۔ اسے آج بھی وہ ایک ایک پل یاد تھا جو اس نے احتشام کے ساتھ گزارا۔ ان 3 ماہ میں وہ ایک پل کے لیے بھی احتشام کی یاد سے غافل نہ ہوئی، اور اب بھی وہ اسے ہی سوچ رہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی، اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ چھوٹی بی بی، آپ کو مالکن ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ مہر کی آنکھ رانی کی آواز سے کھلی تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ اسے سب کچھ دھندلا دھندلا لگ رہا تھا۔ وہ رانی کے آنے سے پہلے گہری نیند میں تھی۔ رانی، تم جاؤ، اماں سائیں سے کہو کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں، اور ہاں، میری بلیک کافی بھی ریڈی رکھو، میں چائے نہیں پیوں گی۔ وہ کروٹ لیتے ہوئے بولی۔ رانی نے اس کی بات سنی اور اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلتی بنی۔ رانی حویلی کی خاص ملازمہ ہونے کے ساتھ ساتھ مہر کی دوست بھی تھی۔ وہ اس کی ہم عمر تھی اور بچپن سے ہی انہی کے گھر کام کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی بڑی ہوئی تھیں، اس لیے دونوں میں بڑا یارانہ تھا۔ رانی کے جانے کے بعد مہر بیڈ سے اتری اور جوتا پاؤں میں گھسیٹ کر باتھ روم کی طرف چل دی۔ 15 منٹ کے بعد وہ شاور لے کر باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ اتنا حیران ہوئی کہ خود پر قابو ہی نہ رکھ پائی۔ پھر خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی جلدی دروازے کی طرف گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اور کوئی ان کو ایک ساتھ نہ دیکھ لے، اور وہ بھی مہر کے کمرے میں نہ دیکھ لے۔ ہائے اللہ احتشام، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ کیا کرنے آئے ہیں آپ یہاں؟ اگر آپ کو کوئی دیکھ لیتا تو میرے لیے مشکل بن جاتی۔ احتشام، جو کاؤچ پر بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا، اس کی بات پر مسکرا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے تمہارے کمرے میں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے دونوں کاندھوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہوا بولا۔ مہر کے گیلے بال اس کی کمر کو چھو رہے تھے، اور وہ اسے دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہا تھا۔ احتشام، پلیز یہاں سے جائیں، آپ سمجھ نہیں رہے، اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ خود کو چھڑوا کر ہاتھوں سے اسے باہر کی طرف دھکیلنے لگی تو وہ چپ چاپ دروازے کی طرف آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کمرے سے باہر بھگاتی، ایک مرتبہ پھر اس نے مہر کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ بیچاری کڑپڑا کر رہ گئی۔ وہ ہر وقت ہی ایسی حرکتیں کر جاتا تھا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ وہ ایک تو نہانے کی وجہ سے بھیگی ہوئی تھی، اور دوسرا احتشام کی اس حرکت نے اسے شرم سے بھگو دیا۔ احتشام، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، آپ تو ہر وقت ہی مجھے چھونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ نظریں جھکائے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ مہر، تم نے کیا سوچا ہے؟ اگر تم کہو گی تو ہم آج ہی شہر کے لیے نکل جائیں گے۔ احتشام اب ذرا سنجیدہ ہو گیا۔ وہ یہی بات پوچھنے کے لیے ہی آیا تھا۔ نہیں احتشام، آج تو نہیں، ابھی تو میری چھٹیوں میں پورا ایک ہفتہ رہتا ہے۔ اس کے بعد ہی میں یونیورسٹی جاؤں گی، اور تبھی ہم نکاح کر لیں گے۔ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر تو احتشام خوشی سے پاگل ہو گیا۔ وہ کتنے دنوں سے ہی اس کے نکاح کا کہہ رہا تھا، مگر وہ آج تک اسے ٹالتی آئی۔ چلو ٹھیک ہے، جب اتنے دن گزر گئے تو ایک ہفتہ اور بھی گزر ہی جائے گا، وہ خمار آلود لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور وہ ابھی تک اس کی باتوں کو سوچ سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے تولیہ اٹھایا اور اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑنے لگی۔ 10 15 منٹ کے اندر ہی وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ حویلی کے سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ شروع کر چکے تھے۔ وہ بھی آ کر دادی کے ساتھ والی سیٹ سنبھال گئی۔ مہر بیٹا، تمہاری چھٹیاں کب تک ہیں؟ صابرہ بیگم چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی۔ دادی جان، ابھی تو میں ایک ہفتہ یہیں پر ہوں۔ کیوں، کیا کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ پراٹھے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں نہیں بیٹا، کوئی خاص کام تو نہیں تھا، لیکن لگتا ہے اب اس کام کو ہو ہی جانا چاہیے، صابرہ بیگم مسکراتے ہوئے دبے دبے الفاظ میں بولیں۔ اسے دادی کی بات سمجھ نہ آئی، مگر پھر بھی اس نے کچھ نہیں پوچھا۔
اس کا ذہن تو اب بھی سامنے کھڑے احتشام کی طرف تھا، وہ جو ٹیبل کے ساتھ ساتھ باندھے مالکوں کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے اس پر بھی نظر دوڑا لیتا۔ وہ سرخ کلر کی شلوار قمیض میں واقعی کوئی حسین پری لگ رہی تھی، اور وہ اسے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ مہر بھی ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نظر اس پر بھی دوڑا لیتی۔ وہ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا، حالانکہ وہ تھا صرف ایک ملازم۔ مہر بیٹا، ناشتہ کرنے کے بعد میری بات سن لینا۔ صابرہ بیگم ناشتے کی ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولیں تو وہ چپ چاپ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب تو اس سے بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر حویلی میں کیا کھچڑی پک رہی ہے جس سے وہ انجان ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سیدھا دادی کے کمرے میں ہی آئی۔ وہاں پر اس کی ماں بھی ساس کے پاس بیٹھی نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ مہر ہنستے مسکراتے دادی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ وہ اب اس پر کون سا بم پھوڑنے والی ہیں۔ بیٹا، ہمیں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، صابرہ بیگم تمہید باندھتے ہوئے بولیں۔ آج سے پہلے تو وہ ہمیشہ حکم دیا کرتی تھیں۔ وہ اس حویلی کی بڑی تھیں اور انہیں کسی کام کے لیے بھی دوسروں کی اجازت کی ضرورت نہ تھی، لیکن اس بار وہ اپنی عزیز جان پوتی سے بات کر رہی تھی، اسی لیے ہی لہجے کو ذرا نرم رکھا، ورنہ تو حویلی کے سبھی لوگ ان سے بڑا ڈرتے تھے۔ شوہر کے جانے کے بعد انہوں نے حویلی کو اکیلے ہی سنبھالا، اسی لیے ہی ذرا سخت ہو گئی تھیں۔ جی دادی جان، بولیں کیا بات ہے، میں سن رہی ہوں۔ وہ موبائل استعمال کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی۔ وہ ہر وقت ہی اپنے موبائل میں لگی رہتی تھی، وہ ایک منٹ کے لیے بھی احتشام سے دور نہ رہ سکتی تھی۔ وہ اب موبائل پر بھی اسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ سارا دن ہی ایک دوسرے سے میسج پر بات کرتے رہتے تھے۔ اس کو تو ایک طرف رکھو، ہر وقت ہی موبائل میں لگی رہتی ہو، شیوانہ بیگم غصے سے بولیں تو مہر نے موبائل بند کر کے فوراً ایک طرف رکھ دیا اور مکمل طور پر ان دونوں خواتین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ تمہارے ماموں تمہاری منگنی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا بھی تھا کہ ابھی تم پڑھ رہی ہو، مگر وہ چاہتے ہیں کہ منگنی ہو جائے اور شادی اس کے بعد رکھ لیں گے، اسی لیے ہم بھی انہیں منع نہیں کر پائے۔ وہ اسی جمعے کو تمہاری منگنی کے لیے آ رہے ہیں۔ صابرہ بیگم تحمل مزاجی کے ساتھ بول رہی تھیں اور ان کے الفاظ مہر کو اپنے دل پر ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ دادی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں پڑھائی مکمل کرنے سے پہلے اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ بولی تو اس کی آواز گیلی تھی۔ اسے پڑھائی کا کوئی دکھ نہ تھا، بلکہ کسی اور کے ساتھ منسوب ہونے کی بات سن کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ بیٹا، تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم پڑھ نہیں پاؤ گی؟ میں نے بھائی صاحب سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تمہاری شادی تب تک نہیں کروں گی جب تک تم اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کر لیتی۔ شیوانہ بیگم کرسی سے اٹھ کر اور ساس اور بیٹی کے ساتھ صوفے پر ہی آ بیٹھی اور اب بیٹی کو بڑے پیار سے سمجھا رہی تھیں، مگر امی یہ کہہ کر ہی مہر خاموش ہو گئی۔ وہ اور کوئی بہانہ نہ بنا سکتی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ پڑھائی ختم کرنے کا کہے گی تو وہ اس بات کو ضد بنا کر رشتے سے انکار کر دیں گی، لیکن وہ تو اسے پڑھائی سے بالکل بھی نہ روک رہے تھے۔ بیٹا، اگر مگر کچھ نہیں، بس تم منگنی کی تیاری کرو۔ تمہارے ماموں اپنی فیملی کے ساتھ جمعرات کو ہی یہیں پر آ جائیں گے۔ صابرہ بیگم اب اس کے سر پر ایک اور بم پھوڑ رہی تھیں اور وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کوئی رسپانس نہ دیا تو وہ دونوں خواتین مسکرانے لگیں۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ وہ شرما رہی ہے، مگر اس کی تو سانس ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ ایک دو منٹ تو وہ دادی کے کمرے میں بیٹھی اور پھر وہاں سے باہر نکل آئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ احتشام لان میں کھڑا پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ مہر اسے دیکھ دیکھ کر مزید گھبراہٹ کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہنستا مسکراتا پودوں کو پانی دے رہا تھا اور مہر یہاں پر غم سے گھلتی جا رہی تھی۔ احتشام، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ یہ لوگ مجھے زندہ ترگور کرنے والے ہیں؟ وہ رندی ہوئی آواز کے ساتھ خود کلامی کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو ختم کر لے۔ پھر وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور احتشام کو فون ملانے لگی، مگر اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس کا موبائل تو سرونٹ کوارٹر میں ہی پڑا تھا۔ مہر غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل بیڈ پر پھینکا اور خود بھی اوندھے منہ وہاں پر لیٹ گئی۔
اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اب کیا کرے۔ وہ دونوں تو ایک ہفتے بعد نکاح کرنے والے تھے اور آج اس پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ سارا دن ہی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ اس کے بعد اس نے تو شام کو بھی کال نہ کی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے مل کر ہی ساری حقیقت سے آگاہ کرے گی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ مہر دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی اور بڑی احتیاط کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم میں آنے لگی۔ 2 منٹ کے اندر ہی وہ ڈرائنگ روم کو پار کر کے حویلی سے باہر نکل آئی۔ اب وہ حویلی کی پچھلی طرف بنے سرونٹ کوارٹر کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں صرف ایک کمرہ نہیں بلکہ 6-7 کمرے بنائے گئے تھے جہاں پر ملازمین کے رہنے کا انتظام کیا گیا۔ وہاں پر احتشام کے علاوہ بھی بہت سے ملازم رہتے تھے۔ اب وہ احتشام کے کمرے کے بالکل باہر کھڑی ہلکے ہاتھ سے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، لیکن احتشام دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ وہ بیچارہ تو گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا اور مہر نے اس سے کہا بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے آئے گی۔ اچانک سے احتشام کو دروازے پر دستک محسوس ہوئی تو وہ فوراً سے اپنے پلنگ سے اٹھ کر دروازے کی طرف آ گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو باہر مہر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مہر فوراً اس کے کمرے میں آئی اور احتشام نے بھی دروازہ بند کر دیا۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جو احتشام کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھے۔ مہر کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پلنگ پر بٹھاتا ہوا بولا۔ مہر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس بات پر وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مہر نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا اور ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی مر گیا ہو۔ یہ دکھ تو کسی کے مرنے سے بھی زیادہ تھا، لیکن یہ صرف اور صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کبھی اس درد سے گزرے ہوں۔ مہر پلیز بتاؤ کیا ہوا ہے، میرا دل ہول رہا ہے۔ احتشام گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی چھٹی حص اس سے کہہ رہی تھی کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ احتشام جمعے کو میری علی کے ساتھ منگنی ہے۔ پرندی ہوئی آواز کے ساتھ اس پر بھی بالکل ویسے ہی بم پھوڑ گئی تھی جیسے اس پر اس کی ماں اور دادی نے پھوڑا۔ مہر کی بات سن کر تو احتشام کو ایسا لگا کہ جیسے وہ اندھیروں میں گم ہو گیا۔ مہر یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم تو ایک ہفتے بعد نکاح کرنے والے ہیں، تو پھر یہ منگنی کہاں سے آ گئی؟ اب وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ احتشام میں نہیں جانتی، مجھے بھی آج صبح ہی پتہ چلا۔ اب ہمیں جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب انہیں کچھ کرنا ہی ہوگا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو پھر اسے علی کی ڈولی میں بٹھا دیا جائے گا۔ مہر، میں تو کہتا ہوں کہ ہم کل ہی شہر چلتے ہیں، اس طرح یہ منگنی بھی ٹل جائے گی اور ہمارا نکاح بھی ہو جائے گا۔ وہ جذبات میں آ کر اسے ایک عجیب سا آئیڈیا دے رہا تھا۔ وہ جانتا بھی تھا کہ جمعے کو مہر کی منگنی ہے اور وہ یوں اس طرح حویلی چھوڑ کر شہر نہیں جا سکتی۔ نہیں احتشام، ایسا نہیں ہو سکتا، منگنی تو مجھے کرنی ہی ہوگی، لیکن میں کبھی بھی علی سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تو احتشام بھی خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تو وہیں پر بیٹھے پلانز بناتے رہے اور پھر مہر اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب وہ دھیمی چال چلتی ہوئی حویلی کے اندر آ گئی تھی۔ وہ بہت ڈر بھی رہی تھی کیونکہ اس وقت اس کے بابا اور دادی تہجد ادا کیا کرتے تھے اور وہ اس وقت اپنے کمرے سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر نہ جانے کیا ہوتا۔ یہی سوچ کر وہ بڑی احتیاط سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو ایک لمبی سانس لی۔ جب بھی وہ احتشام سے ملنے جایا کرتی تھی تو اسی طرح ہی اس کی جان اس کی حلق میں آ جاتی تھی۔ مہر کو نیند نہ آ رہی تھی۔ اسے علی بالکل بھی پسند نہ تھا اور منگنی تو دور کی بات، وہ تو اس کی شکل بھی نہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اب اسے مجبوراً اس سے منگنی کرنی پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد وہ بستر پر آ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حویلی میں ہر طرف صفائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ آج بدھ کا دن تھا اور مہر کے ماموں نے کل ہی اپنی فیملی کے ساتھ گاؤں آ جانا تھا۔ وہ بھی گاؤں کے رہنے والے تھے مگر ان کا گاؤں اس گاؤں سے بہت دور تھا، اس لیے وہ کبھی کبھار ہی آیا کرتے تھے۔ مہر جب ناشتے کے لیے نیچے آئی تو کوئی بھی ناشتے کے ٹیبل پر موجود نہ تھا۔ اس کی دادی ڈرائنگ روم میں کھڑی ملازموں کو ہدایت دے رہی تھیں، تمہیں جو ڈرائنگ روم کا نقشہ تبدیل کر رہے تھے۔ ارے کم بختوں، تمہیں تو ایک کام بھی نہیں آتا، سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ وہ پردے کو ٹھیک کرتے ہوئے بولیں۔ حویلی میں سبھی لوگ بہت خوش تھے سوائے مہر کی دادی مہر کے۔ دادی جان، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ملازم ہیں نا، وہ سب کچھ دیکھ لیں گے۔ وہ دادی کو ہاتھ سے پکڑ کر بڑے صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی۔
अरे बेटा, तुम्हें तो पता है ये कमबख्त तब तक कुछ नहीं करते जब तक इनके सर पर ना खड़े रहो। वो ऐनक का शीशा दुपट्टे से साफ करती हुई बोली, और ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? वो एक नज़र पोती पर डालते हुए बोली, जिसने खुली ढीली शलवार कमीज पहन रखी थी और ऊपर दुपट्टा भी किसी और सूट का ले रखा था। दादी की बात पर उसने कोई जवाब ना दिया और बस धीमी सी मुस्कुराहट इनकी तरफ उछाल दी, क्योंकि इसे अब तैयार होने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इसकी तो जान अटकी हुई थी। बेटा, मैं तुमसे कह रही हूँ कि कल बड़े अच्छे से तैयार होना। ये ना हो कि तुम्हारी मेहमानी फिर कोई बहाना बना ले। साबरा बेगम पोती का हाथ पकड़कर उसे समझाने लगी। महर की ममानी इस रिश्ते में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ना रखती थी। बेटे और शौहर की वजह से ही वो जबरदस्ती ये रिश्ता करने के लिए आ रही थी। दादी की बात सुनकर महर फिर से हल्का सा मुस्कुरा गई। इसमें जवाब देने की हिम्मत बिल्कुल भी न थी। कुछ देर तो वो दादी के साथ बैठी रही, मगर फिर किचन में आ गई, क्योंकि दादी से उसे मालूम हुआ था कि सब अपना नाश्ता अपने कमरे में ही ले गए हैं। हर किसी को बहुत ज्यादा काम थे और एक जगह पर बैठकर नाश्ता करने का वक्त किसी के पास भी नहीं था। सारा ही दिन मेहर परेशान रही। नाश्ता करने के बाद जब वो अपने कमरे में आई तो दोबारा बाहर न निकली और ना ही एहतशाम से कोई बात की। इसका किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे किसी कैद में डाला जा रहा है। वो दिन भी गुजर गया और कल का दिन आ गया। सुबह सवेरे ही इसके मामू अपनी फैमिली के साथ हवेली पहुंच गए। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे खुश गप्पियां कर रहे थे, सिवाय मेहर के। वो एक तरफ चुपचाप बैठी थी। हालांकि अली उसे कब से इशारे किए जा रहा था कि उसे उससे बात करनी है, मगर वो जानबूझकर ही ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे उसे देख ही ना रही हो। वो ढीठ बनी अभी तक ड्राइंग रूम में बैठी थी, हालांकि वो उसे मैसेज करके ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया था। यही सोच सोच कर ही मेहर को गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने उसका नंबर कहाँ से लिया। थोड़ी देर बाद जब अली के दो तीन मैसेज एक साथ आए तो वो पैर पटकती हुई बाहर पहुंच गई। सुबह सुबह का वक्त था और ठंडी हवा भी चल रही थी। अली ने अपने शूज एक तरफ उतार दिए और गीली घास पर चलने लगा। वो बार बार ही मेहर को मैसेज किए जा रहा था। वो ना जानता था कि मेहर बरामदे में खड़ी उसे देख रही है। अचानक से वो पीछे मुड़ा तो सबसे पहले उसकी निगाह मेहर पर ही गई, जो गुस्से से पागल हो रही थी। लेकिन इस वक्त वो उसके चेहरे को नहीं बल्कि उसके मुकम्मल सरापे को देख देख कर ठंडी आहें भर रहा था। जब उसने मेहर को अपनी तरफ आने का इशारा किया तो वो जल भुन कर रह गई और फिर ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आ गई, क्योंकि वो इसका दिमाग दुरुस्त करना चाहती थी। अली भाई, तमीज़ नहीं है आपको? क्या मुझे बार बार मैसेज क्यों कर रहे हैं, और आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? वो जाते साथ ही इस पर फट पड़ी। मेहर के मुंह से अपने लिए भाई का लफ्ज सुनकर तो अली को भी आग लग गई। उसने सख्ती से मेहर का हाथ पकड़ा और इसे अपने करीब कर गया। मेहर, अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम्हें मालूम ना हो कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। वो उसका हाथ सख्ती से दबोचे इसकी आंखों में घूरते हुए बोला। मेहर को अपनी कलाई पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, मगर वो उसे अपना हाथ छोड़ने का ना बोल रही थी, क्योंकि वो तो अभी तक शौक के आलम में खड़ी थी। अगले ही लम्हे अली ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। आई एम सॉरी मेहर, वो तुम्हारी बात से ज़रा गुस्सा आ गया। वो अपने ही कानों को हाथ लगाते हुए इससे सॉरी करने लगा। मेहर को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह ये ना थी कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो उसे मंगनी करने के लिए पहुंच गया था, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। मेहर ने कोई जवाब ना दिया और चुपचाप वहां से जाने लगी। अली ने एक मर्तबा फिर से उसका हाथ थाम लिया, लेकिन इस मर्तबा इसने मोहब्बत से उसका हाथ थामा था। महर, तुम नहीं जानती मैंने इस दिन का कितनी शिद्दत से इंतज़ार किया था, और अब फाइनली कल तुम मेरी होने वाली हो। वो मोहब्बत पाश निगाहों से देखता हुआ बोला। महर ने कोई जवाब ना दिया। अचानक से महर की निगाह ऊपर उठी तो उनसे थोड़ा फासले पर एहतशाम खड़ा पौधों को पानी दे रहा था। वो सुबह के वक्त ही लॉन के पौधों को पानी दिया करता था और अब इन दोनों को भी देख चुका था। एहतशाम को देखकर तो सांप महर को जैसे सांप सूंघ गया। उसने जल्दी से अपना हाथ अली की गिरफ्त से आज़ाद करवाया और वहां से भाग गई। अली वहीं पर खड़ा उसे मुस्कुराता हुआ देखता रह गया। इन दोनों को यूं देखकर तो एहतशाम को आग लग गई। इसका दिल चाह रहा था कि अली का सर फोड़ दे, क्योंकि वो उसका रकीब बनकर आया, ऐसा रकीब जब उसकी महबूबा को अपना बनाने वाला था। मेहर भागती हुई अंदर तो आ गई थी, मगर अब वो सब घर वालों के सामने ना जा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और इसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे।
اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے احتشام اس سے ناراض ہو گیا ہو، حالانکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ علی ہی اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ مگر اس بیچاری کو تو اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے بڑوں سے نظریں چرا کر چپ چاپ اوپر کی طرف جانے لگی تو ایک آواز پر اسے رکنا ہی پڑا۔ اس کی دادی اسے اپنے پاس بلا رہی تھی، حالانکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے ماموں ممانی سے مل کر آئی تھی، مگر دادی کے کہنے پر اسے دوبارہ وہیں جانا پڑا۔ جی دادی، آپ نے بلایا؟ وہ بڑے ادب کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ بیٹا، تمہاری ممانی چاہ رہی ہیں کہ تم آج ہی جا کر علی کے ساتھ شہر سے ہی اپنی منگنی کی شاپنگ کر لو۔ صابرہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، نہیں دادی جان، آپ لوگ جو بھی لے آئیں گے میں پہن لوں گی۔ وہ ادب و احترام کے ساتھ ہی شاپنگ پر جانے سے منع کر چکی تھی۔ نہیں بیٹا، تم اپنی مرضی سے ہی شاپنگ کرو، میں تو اسی لیے تمہارے لیے کچھ نہیں لے کر آئی تاکہ تم اپنی مرضی سے سب کچھ خرید سکو، کیونکہ لڑکیوں کو تو کسی کی چیزیں پسند ہی نہیں آتی۔ اس کی ممانی مسکراتے ہوئے بولی، بے شک انہیں پہلے یہ رشتہ منظور نہ تھا، مگر اب وہ دل بڑا کر کے آئی تھیں کیونکہ یہ ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ وہ ممانی کو انکار نہ کر پائی کیونکہ مسلسل اس کی ماں آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے ہاں کہنے کے اشارے کر رہی تھی۔ مہر بھی ماں کے اشاروں سے تنگ آ کر اس بات میں سر ہلا دی۔ اس کی رضامندی حاصل کرتے ہی صابرہ بیگم نے اسی وقت رانی کو بلایا اور اسے علی کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ 2 منٹ کے اندر ہی علی باہر آ گیا۔ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ اسے کس لیے بلایا گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے اپنی ماں کو میسج کر کے کہا کہ وہ مہر کے ساتھ شاپنگ پر جانا چاہتا ہے۔ مہر اسی وقت اپنے کمرے میں آ گئی اور 10 منٹ کے اندر ہی تیار ہو کر نیچے آ گئی اور پھر وہ علی کے ساتھ اس کی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ احتشام بیچارہ انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ وہ شام کو واپس آئے تو مہر کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا، مگر اس سب کے سامنے مصنوعی ہنسی ہنستی جا رہی تھی۔ احتشام نے اس کا بگڑا ہوا چہرہ 1 منٹ میں ہی اسکین کر لیا۔ مہر تو 4 منٹ گھر والوں کے ساتھ بیٹھی اور پھر کھانا کھائے بغیر ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آتے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے یہ 5-6 گھنٹے علی کے ساتھ بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ تو احتشام کے علاوہ کسی اور کو سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ساری حویلی کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی کیونکہ آج جمعے کا دن تھا۔ مہر کے کمرے میں اس کی منگنی کا جوڑا رکھا تھا۔ اورنج کلر کا غرارہ صوفے پر پڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی نم نگاہوں سے احتشام کو سوچ رہی تھی۔ اچانک سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی ممانی کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی آتی دکھائی دی۔ وہ دونوں مسکراتی ہوئی اس کے کمرے میں آ گئی تھیں۔ مہر نے ان کے آتے ہی جلدی سے آنسو دوپٹے کے پلو کے ساتھ پونچھ لیے اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھ گئی۔ یہ کیا بیٹا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تمام مرد جمعہ ادا کر کے آتے ہی ہوں گے۔ آتے ساتھ ہی اس کی ممانی نے اس کے سر کا بوسہ لے کر اسے تیار ہونے کا پوچھا۔ جی ممانی جان، بس میں نہانے کے لیے جانے ہی والی تھی۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور صوفے سے اپنا غرارہ اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ نہا کر باہر نکلی تو وہ دونوں خواتین اب بھی اس کے کمرے میں ہی بیٹھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر تو اسے کوفت ہونے لگی۔ اپنی ماں سے تو وہ نظریں ہی نہ ملا پا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے اس کی آنکھوں کو پڑھ لیا تو وہ سب کچھ ہی سمجھ جائیں گی۔ وہ دونوں خواتین صوفے پر بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور مہر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی۔ 10-15 منٹ لگا کر وہ ہلکا پھلکا تیار ہوئی اور ان دونوں خواتین کے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم میں گھر کے ہی لوگ بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ علی بھی وائٹ شلوار قمیض میں بیٹھا دلہا لگ رہا تھا۔ حالانکہ آج صرف اس کی منگنی ہی تھی، مگر پھر بھی وہ اچھے سے تیار ہوا تھا۔ مہر کی مامی نے اسے بیٹے کے ساتھ ہی بٹھا دیا، جس کی وجہ سے وہ بہت انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ منگنی میں صرف گھر کے افراد ہی شریک تھے۔ احتشام اور دوسرے ملازم ڈرائنگ روم کے آخر میں بڑے ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ علی کی ماں نے اسے ایک ڈبیا تھمائی تو وہ اس میں سے انگوٹھی نکال کر مہر کی نازک انگلی میں پہنانے لگا۔ یہ دیکھ کر تو احتشام آنکھیں بند کر کے رہ گیا۔ یہ سب برداشت کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا، لیکن وقت تو گزر ہی جاتا ہے، اسی لیے ان کا مشکل وقت بھی گزر گیا۔ منگنی کی رسم ادا ہونے کے بعد مہر پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آتے ساتھ ہی اس نے اپنا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اب وہ قلائیوں سے چوڑیاں نوچ کر زمین پر پھینک رہی تھی۔ پھر آخر میں اس نے وہ انگوٹھی بھی اتار کر دیوار پر دے ماری جو علی نے اسے پہنائی۔
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور سوچ لیا کہ وہ کل ہی شہر کے لیے نکل جائے گی، کیونکہ اب یہ سب کچھ مزید وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ امی پاپا، مجھے آج ہی شہر کے لیے نکلنا ہوگا، میری فرینڈ کا میسج آیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ اب ہمارے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، اسی لیے یونیورسٹی والوں نے چھٹیاں ختم کر دیں۔ وہ بڑی صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی، سبھی بڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھے کل کی باتیں کر رہے تھے، اور آتے ساتھ ہی اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اس کی بات سن کر تو علی پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا، وہ ابھی تک وہیں تھے، ان کا مزید بھی 2 3 دن یہیں رہنے کا ارادہ تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم چلی جاؤ شہر اور اچھے سے پڑھائی کرنا، عباس خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ باپ کی اجازت ملتے ہی وہ فوراً اپنے کمرے میں آئی اور بیگ تیار کرنے لگی۔ احتشام کو اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، وہ تو رات کو ہی گھر سے جانے کا کہہ رہ کر چلا گیا تھا، اور ایک ہفتے کی چھٹی بھی لے گیا تھا۔ مہر نے 1 2 گھنٹے کے اندر ہی اپنی پیکنگ کر لی اور اسی وقت کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب وہ باہر آئی تو سب لوگ ابھی بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ سب کو ملنے کے بعد وہ حویلی سے باہر نکل گئی۔ ڈرائیور اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر گئی تو ڈرائیور نے اس کا بیگ ڈگی میں ڈالا اور وہ بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر آنکھیں موند گئی۔ گاڑی اب حویلی سے باہر نکل کر کچے راستوں پر دوڑتی جا رہی تھی اور مہر کا دل بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایسا کام کرنے جا رہی تھی، اگر کسی کو بھی اس بارے میں کچھ علم ہو جاتا تو اسے یہیں پر ہی گولی مار دیتے، مگر وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کرنے بھی والی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد جب وہ شہر پہنچی تو فوراً اسے احتشام کا میسج آیا، جس نے اسے ایک ایڈریس سینڈ کیا۔ ڈرائیور نے تو اسے ہاسٹل چھوڑ کر چلا گیا اور وہ ہاسٹل میں بیگ وغیرہ رکھنے کے بعد ٹیکسی میں احتشام کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اندر پہنچی تو احتشام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ احتشام، یہ کس کا فارم ہاؤس ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، مہر، میرا ایک دوست شہر میں رہتا ہے اور یہ اسی کا ہی فارم ہاؤس ہے۔ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے فارم ہاؤس کے اندر لے آیا۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا، وہ اکیلے ہی پورے فارم ہاؤس میں موجود تھے۔ احتشام، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ رندھی ہوئی آواز کے ساتھ بولی تو احتشام اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ مہر، میں جانتا ہوں تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، چلو میں ابھی تمہاری پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جب اس نے بات مکمل کی تو مہر کے چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی، کیونکہ 1 گھنٹے کے اندر ہی ان دونوں کا نکاح ہونے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک وہ انکمفرٹیبل ہی رہے گی، اور یہی تو وہ نہ چاہتا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی قاضی صاحب اور احتشام کے دوست آ گئے اور ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ اب سبھی لوگ جا چکے تھے اور احتشام مہر کو لے کر فارم ہاؤس کے ماسٹر بیڈ روم میں آ گیا۔ احتشام، جب گھر والوں کو پتہ چلے گا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ احتشام اس کے قریب جانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا اور وہ اب تک گھر والوں کا خوف لیے بیٹھی تھی۔ مہر پلیز، یہ باتیں کسی اور وقت کے لیے بچا کر رکھ لو، آج ہماری زندگی کی سب سے حسین رات ہے، کیا آج بھی تم مجھے اسی طرح بور کرو گی؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے بولا۔ احتشام کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، جسے مہر اپنے ہاتھوں سے محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اس عمل سے مہر اپنی نظریں جھکا گئی، وہ اس وقت کسی کشمیری سیب کی طرح لال ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ کیوں اب شرما رہی ہیں؟ اب تو ہمارا نکاح بھی ہو گیا اور میں تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ وہ محبت سے چور لہجے میں اس کے قریب ہوتا ہوا بولا تو وہ مزید جھیم کر رہ گئی۔ آج ان دونوں کی زندگی کی حسین ترین رات تھی اور وہ دونوں ہی بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ مہک مزید 2 دن اسی فارم ہاؤس پر رہی۔ جب اس کی چھٹیاں ختم ہو گئیں تو وہ ہاسٹل پہنچ گئی، مگر اس کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ احتشام کے پاس چلی جائے۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا احتشام کے پاس آتی اور اس کے بعد ہی ہاسٹل جاتی، مگر پھر بھی اس کا دل نہ بھرتا۔ 1 ہفتہ تو اسی طرح چلتا رہا، مگر پھر جب احتشام گاؤں واپس لوٹ گیا تو وہ انگاروں پر لوٹنے لگی۔ اب اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھی گاؤں واپس چلی جائے، لیکن اس کے ایگزام سر پر تھے، اس لیے ہی اسے مجبوراً شہر میں رہنا پڑ رہا تھا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ آج وہ پورے 2 ماہ بعد گاؤں جا رہی تھی۔ اب اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ پہلے تو بڑی خوشی خوشی حویلی پہنچی، مگر جیسے ہی وہ حویلی پہنچی تو ایک اور بم اس کے سر پر پھوڑ دیا گیا۔
اس کے گھر والے اب اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور اس بار تو وہ بالکل بھی انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کی ڈگری بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ احتشام ابھی ابھی اس کے کمرے میں آیا اور وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، مگر مہر بیچاری کا بھی اس سب میں کوئی قصور نہ تھا۔ وہ تو خود ہی یہ نکاح نہ کرنا چاہتی تھی، مگر اب اس کے گھر والے بضد تھے کہ اسی ماہ ہی اس کی شادی کر دی جائے۔ مہر، میں تو کہتا ہوں ہم بھاگ چلتے ہیں۔ وہ چمکتی نگاہوں کے ساتھ اسے ایک آئیڈیا دینے لگا، مگر یہ مہر کو بالکل بھی پسند نہ آیا۔ احتشام، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں اپنے والدین کی عزت کو یوں رون کر گھر سے نہیں بھاگ سکتی۔ اور تم کس حق سے یہ سب بول رہے ہو؟ تم نے تو ان 2 ماہ میں مجھ سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا۔ وہ اب اپنی توپوں کا رخ احتشام کی طرف کر گئی۔ مجھے تو لگتا ہے اب تمہیں مجھ سے کوئی محبت ہی نہیں رہی، اسی لیے مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی یہ نکاح کر لوں گی۔ وہ رندی ہوئی آواز کے ساتھ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ احتشام آگے بڑھا اور سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احتشام، چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس سے کہنے لگی، تم یہ نکاح نہیں کرو گی ورنہ اس سے بھی بڑی سزا دوں گا۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولتا ہوا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ میں ایسے کر کے دکھاؤں گی، دیکھتے جاؤ تم۔ وہ بولی تو احتشام غصے سے اسے گھورنے لگا۔ بدھو، نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا۔ وہ اب اسے سمجھانے لگا۔ اس سے پہلے تو وہ صرف اسے تڑپا رہا تھا، مگر اب وہ واقعی غصے میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلی مرتبہ مہر سے اتنی سختی سے بات کی تھی، اسی لیے ہی وہ اسے تنگ کر رہی تھی، حالانکہ وہ بھی جانتی تھی کہ نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی۔ اچانک سے کمرے کا آدھا کھلا دروازہ مکمل طور پر کھلا اور عباس خان اندر آتے دکھائی دیے۔ احتشام کو وہاں پر دیکھ کر تو ان کے تن من میں آگ لگ گئی۔ تم کل کے آئے نوکر یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے داڑے تھے کیونکہ احتشام کو یہاں دیکھ کر ان کی غیرت پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ باپ کو وہاں پر دیکھ کر تو مہر کو سانپ سونگھ گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کیا کہے۔ بابا سائیں، میں نے ہی اسے بلایا تھا۔ وہ مجھے اپنی سہیلی سے کام تھا جس کے لیے میں اسے دوسرے گاؤں بھیجنا چاہ رہی تھی۔ اسے اور کچھ نہ سوجا تو اس نے سہیلی کا بہانہ بنا دیا۔ احتشام بار بار آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارے کر رہا تھا کہ نکاح سے انکار کرو، مگر وہ اب تک اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ اپنے باپ کے سامنے یوں انکار کر سکے۔ خان صاحب بھی، بی بی جی کو آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ مہر کچھ نہیں بول رہی تو خود ہی بات کو آگے بڑھا دیا۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر تو مہر بیچاری گھبرا کر رہ گئی۔ عباس خان سوالیہ نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ بابا سائیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس نے ہمت جمع کر کے سر جھکا کر اتنی بڑی بات کر ہی دی کیونکہ اب پانی سر سے اوپر گزرنے والا تھا۔ وہ نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہی آج یہ سچ باپ کے سامنے اگل ہی دیا۔ بیٹی کے منہ سے ملازم کے سامنے ایسی بات سن کر عباس خان غصے میں آ گیا اور زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ مہر اپنے منہ پر ہاتھ رکھے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ آخر یہ ہے کون، کیونکہ آج تک وہ اس سے بڑا پیار جتاتے آئے تھے۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، مگر آج بیٹی کے منہ پر یہ سب سن کر ان کی ساری محبت ہوا ہو گئی۔ مہرا، تم نے اپنے منہ سے یہ بات نکالی ہے، آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے تنبیہ کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر احتشام اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں پر پچھلے کئی ماہ سے نوکر بنا ہوا تھا، آج اس کی محنت رنگ لے آئی۔ بابا سائیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، میں پہلے سے ہی نکاح کر چکی ہوں۔ مہر نے گیلی آواز کے ساتھ سارا سچ اگل ہی دیا، کیونکہ ایک مرتبہ تھپڑ کھانے کی وجہ سے اب وہ ڈھیٹ بن گئی۔ بیٹی کے منہ سے نکاح کا لفظ سن کر تو عباس خان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ 2 ٹکے کے ملازم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بیٹی کو کچھ کہنے کے بجائے احتشام کو باہر نکالنے لگے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہ ملازم باہر جا کر کہیں یہ بات پھیلا نہ دے۔ عباس خان کے نکالنے پر وہ فوراً مہر کے ساتھ ساتھ حویلی سے ہی نکل گیا۔ اب اس کا مقصد مکمل ہو چکا تھا۔ حویلی سے باہر نکلتے ہی اس نے اپنے موبائل پر ایک نمبر ملایا۔ 10 منٹ کے اندر ہی ایک آدمی بلیک کلر کی ویگو میں اسے اٹھانے کے لیے آ گیا۔ وہ شخص پچھلے 2 دن سے احتشام کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا اور آج اس کی طرف سے حکم ملتے ہی وہ فوراً پہنچ گیا۔
ایک لمبی مسافت کے بعد جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کے باپ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ آج تم نے بیٹا اپنی ماں کا بدلہ لے لیا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارا کیا بگاڑ لیتے ہیں۔ داور ملک احتشام کے کاندھے کو تھپکتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ آج اس نے اپنے باپ کا سر گرو سے اونچا کر دیا۔ ملک ہاؤس میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور دوسری طرف حویلی میں کہرام مچ گیا۔ سبھی لوگ احتشام کو ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ مہر نے بتا دیا تھا کہ اس نے کسی اور سے نہیں بلکہ حویلی کے ملازم سے ہی نکاح کیا۔ عباس خان نے اسے کال کوٹھڑی میں بند کروا دیا اور اپنے آدمیوں کو احتشام کو ڈھونڈنے پر لگا دیا، مگر وہ ابھی تک نہیں ملا کیونکہ سبھی لوگ تو اسے گاؤں کے اندر ہی ڈھونڈ رہے تھے، مگر وہ تو شہر میں اپنے اے سی والے کمرے میں بیٹھا اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا اور سب اسے گاؤں کے کچے مکانوں میں ڈھونڈ رہے تھے۔ سارا گاؤں جاننے کے بعد جب ملازم تک ہار کر شام کو حویلی پہنچے تو عباس خان کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اتنی بڑی فوج میں نے ایسے ہی پال رکھی ہے، تم لوگوں نے تو ایک ملازم نہیں ڈھونڈا جا رہا، تو پھر کیا فائدہ تم سب کا؟ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح ملازموں پر دھاڑ رہے تھے، حالانکہ اس سب میں ان بیچاروں کا کوئی قصور نہ تھا، وہ تو چپا چپا چھان کر آئے تھے۔ جب احتشام یہاں پر موجود ہی نہ تھا تو وہ اسے کہاں ڈھونڈ لاتے؟ اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور ڈھونڈو اسے، اگر زندہ مل جائے تو وہیں گولی سے اڑا دینا۔ وہ انہیں حکم دے کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مہر کے کمرے میں آ گئے اور وہاں سے اس کا موبائل اٹھا کر پھر سے نیچے پہنچ گئے۔ جاؤ اپنی اس لاڈلی کے پاس اور کہو اس سے کہ فون کرے اسے۔ وہ مہر کا موبائل شمانہ بیگم کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولے تو وہ بیچاری کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بیٹی کا موبائل لے کر حویلی سے باہر نکل آئیں۔ مہر حویلی کے ساتھ بنے ڈیرے میں ہی قید تھی۔ شمانہ بیگم نے جاتے ساتھ ہی کال کوٹھڑی کا دروازہ کھلوایا اور خود اندر پہنچ گئیں۔ مہر نے جیسے ہی ماں کو دیکھا تو اٹھ کر آئی اور ان کے قدموں میں گر گئی۔ امی پلیز بابا کو سمجھائیں نا کہ وہ احتشام کو کچھ مت کریں، ہم دونوں نے نکاح کیا ہے، کوئی جرم تو نہیں کیا۔ وہ ماں کے قدموں میں گری ان کی منتیں کر رہی تھی۔ وہ اب بھی اسے بچانے کی کوششیں کر رہی تھی اور دوسری طرف احتشام تھا جسے اس کا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ بیٹا تمہارے بابا نے مجھے اس لیے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم احتشام کو کال کر کے بلاؤ اور وہ تمہیں یہاں سے لے جائے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بول رہی تھیں، وہ جانتی بھی تھیں کہ ان کا شوہر اپنے داماد کو مروانا چاہتا ہے۔ ماں کی بات سن کر تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی اور فوراً ان کے ہاتھ سے موبائل لے کر جیسے ہی واٹس ایپ کھولی تو موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہاں پر احتشام کا میسج آیا ہوا تھا کہ آج کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اور نہ ہی مجھ سے ملنے کی کوشش کرنا۔ میسج پڑھ کر تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ جب شمانہ بیگم نے وہ میسج پڑھے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی بیٹی اب لٹ چکی تھی اور اس کا لٹیرا بھی اپنا جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گیا۔ شمانہ بیگم اسی وقت ہی کال کوٹھڑی سے باہر نکل آئیں کیونکہ وہ اپنے شوہر کو جلد سے جلد یہ اطلاع دینا چاہتی تھیں۔ جب انہوں نے عباس خان کو ساری بات بتائی تو وہ بھی سر پیٹ کر رہ گئے۔ احتشام پر تو ان کو بہت غصہ تھا، مگر اب انہیں سب سے زیادہ غصہ مہر پر آ رہا تھا جس نے ان کی عزت اچھال دی تھی۔ اس سب میں مہر بیچاری کا کوئی قصور نہ تھا، ایک وہی تھا جو اسے دھوکہ دے کر چلا گیا۔ مہر کال کوٹھڑی میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ احتشام اس کے ساتھ دھوکہ بھی کر سکتا ہے۔ اب اسے احتشام کی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ ہر وقت ہی نکاح کی جلدی مچائے رکھتا تھا۔ اس وقت تو مہر سمجھتی تھی کہ وہ اسے پانے کے لیے بےتاب ہو رہا ہے، مگر اب تو حقیقت ہی کچھ اور نکل کر آئی تھی۔ مہر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے، مگر یہاں پر ایسی کوئی چیز بھی میسر نہ تھی جس سے وہ خود کو ختم کر سکتی۔ اس کے باپ نے سختی سے شمانہ بیگم سے کہہ دیا کہ کوئی بھی مہر کو باہر نہیں نکالے گا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ مہر کو اس کال کوٹھڑی میں رہتے ہوئے پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ آج جب رانی مہر کو کھانا دینے کے لیے آئی تو مہر اس کے پاؤں پڑ گئی۔ رانی خدا کا واسطہ میری ایک چھوٹی سی مدد کر دو۔ وہ اپنی بچپن کی دوست اور ملازمہ کے پیر پڑے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو رانی کو بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مہر بی بی میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ زمین پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، رانی میں تمہیں احتشام کا نمبر دوں گی، تم اس پر کال کرنا اور اسے بتانا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور مجھے عجیب سا بھی محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے رانی کو سارا سچ بتا رہی تھی۔ اس کے منہ سے حمل کی بات سن کر رانی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔
اپنی دوست کو اس مشکل گھڑی میں اکیلا نہ چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے اس کی مدد کی حامی بھر لی۔ اگلے روز جب وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پینسل اور کاغذ بھی تھا، جس پر اس نے مہر نے احتشام کا نمبر لکھ دیا۔ تو وہ فوراً ہی کال کوٹڑی سے باہر نکل گئی، مگر رانی بیچاری کے پاس بھی موبائل نہ تھا۔ اس نے نمبر تو لے لیا، مگر اب سب سے بڑا مسئلہ موبائل کا ہی تھا۔ پھر اس نے موقع دیکھ کر شیوانہ بیگم کے نمبر سے کال ملا دی۔ جب اس نے احتشام کو ساری بات بتائی تو اس نے سختی سے کہہ دیا کہ دوبارہ مجھے کال نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احتشام کی بات سن کر تو رانی بیچاری سر تھام کر رہ گئی۔ وہ مہر کو یہ سب نہ بتا سکتی تھی، اسی لیے ہی 2 4 دن اس کے پاس نہ گئی، بلکہ دوسری ملازمہ ہی اسے کھانا دینے کے لیے جاتی رہی۔ اور مہر پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہوتی جا رہی تھی اور اس کا حمل بھی اب ثابت ہو چکا تھا، جسے رانی اور مہر کے علاوہ یہ کوئی بھی نہ جانتا تھا۔ گاؤں سے بہت دور شہر کے ایک عالیشان بنگلے میں ایک کمرے کا حشر بہت خراب ہو چکا تھا، اور وہ کمرہ کسی اور کا نہیں بلکہ احتشام کا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی حالت بگاڑ دی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ بے شک وہ اپنے دل کو سمجھاتا آیا تھا کہ اسے مہر سے محبت نہیں ہے، مگر اتنے مہینے اس کے ساتھ گزارنے پر اسے بھی اس سے محبت ہو گئی۔ لیکن آج تک وہ محبت دشمنی کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی۔ جب رانی نے احتشام کو یہ سب بتایا تو اس کو دل کو بھی ایک دھچکا سا لگا، لیکن پھر بھی اس نے خود پر قابو پا کر رانی کو جھڑک دیا۔ اور اب اس واقعے کو 3 دن ہو چکے اور وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور داور ملک اندر آتے دکھائی دیے۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر تو ان کا بھی دل کٹ گیا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جنہوں نے اسے ماں باپ دونوں کا پیار دیا۔ احتشام، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ اس پر چلانے لگے، کیونکہ احتشام نے کمرے کی حالت بہت خراب کر رکھی تھی۔ اس نے باپ کی بات کا جواب نہ دیا اور چپ چاپ ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب وہ اپنی گاڑی نکال کر اپنے فارم ہاؤس پر آ گیا، جہاں پر ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ اس وقت تو اس نے مہر سے جھوٹ بول دیا تھا کہ یہ اس کے دوست کا فارم ہاؤس ہے، حالانکہ اس کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو شاید وہ خود کو ختم کر لیتا، مگر وہ تو شام ملک تھا جو حرام موت نہیں مر سکتا تھا۔ آج تک تو وہ صرف بدلے کی آگ میں جلتا آیا، مگر اب اس کی محبت بھی اسے جلانے لگی۔ وہ گھر نہ گیا اور فارم ہاؤس پر ہی رہا۔ 1 ہفتے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اپنی محبت کو یوں زمانے بھر میں رسوا نہیں کرے گا، اور اپنے گھر آتے ساتھ ہی اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ وہ مہر کو گھر لانا چاہتا ہے۔ پہلے تو وہ بیٹے کی بات نہ مان رہے، مگر پھر وہ بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ دل کے برے نہ تھے، وہ تو صرف اپنی بیوی کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ وہ اسی وقت ہی حویلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو حویلی میں ایک اور کہرام مچ گیا۔ عباس خان اپنے اتنے بڑے دشمن کو دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئے اور فوراً ہی اس کے سر پر بندوق تان دی۔ بیٹے کو اس طرح کرتا دیکھ کے صابرہ بیگم آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ روک لیا۔ نہیں بیٹا، تم اپنے بہنوئی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ بیٹے کو سمجھانے لگی۔ وہ تو ہاتھ اٹھانے کا کہہ رہی تھی، حالانکہ وہ تو ان کے سر پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ ماں کی بات سن کر وہ بندوق کا رخ نیچے کر گئے۔ داور ملک، میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ خالہ جان، آبدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میرے پاس اس کی ایک نشانی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنی جیب سے موبائل نکال کر احتشام کو کال کرنے لگے تو وہ 5 منٹ کے اندر ہی وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر تو عباس خان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اس پر گولی چلا دی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کا بھانجا ہے، مگر یہ احتشام کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اسی وقت ہی نیچے جھک گیا اور گولی دیوار میں گھس گئی۔ عباس خان، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے اور تمہارا بھانجا ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا داماد بھی ہے، داور ملک نے غصے سے سالے سے کہا۔ داور ملک کے منہ سے یہ بات سن کر تو سبھی حویلی والوں کو سانپ سونکھ گیا۔ اس سے پہلے کہ مزید خون خرابہ ہوتا، صابرہ بیگم بھانجے اور بیٹے کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ بیٹا، تم نے آبدہ کو گھر سے بگا کر اچھا نہیں کیا، لیکن آج گڑھے مردے اکھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ صابرہ بیگم بڑے تحمل سے داماد کہہ رہی تھیں۔ وہ صرف ان کا داماد ہی نہیں بلکہ بھانجا بھی تھا۔ آج سے پورے 30 سال پہلے وہ اپنی خالہ زاد کو بگا کر لے گیا، کیونکہ آبدہ کی شادی اس کے گھر والے اس کی چچا زاد کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے ہی بھاگ کر شادی کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے حویلی والوں سے کئی مرتبہ معافیاں مانگی،
مگر کسی نے بھی اسے معاف نہیں کیا اور آفتاب بیگم بھی ماں باپ سے ملنے کی حسرت لے کر اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ داور ملک حویلی والوں کو سبق سکھانا چاہتے تھے کیونکہ ان کے عزیز جان بیگم یہی دکھ سینے سے لگائے اپنے رب کو پیاری ہو گئیں۔ اب تم دونوں میری بات غور سے سنو، ہم اس معاملے کو مزید لٹکانا نہیں چاہیے اور دونوں بچوں کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ اسی میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے، ورنہ یہ حویلی 30 سال پہلے کی داستان دہرائے گی۔ صابرہ بیگم گیلی آواز کے ساتھ کہہ رہی تھیں اور وہ دونوں بڑے تحمل سے اس کی بات سن رہے تھے۔ داور ملک تو پہلے ہی یہ ذہن بنا کر آئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کا گھر بسائیں گے کیونکہ وہ مہر سے سچی محبت کرتا تھا۔ ماں کی بات سن کر عباس خان بھی خاموش ہو گئے، انہیں بھی اس میں ہی بھلائی نظر آ رہی تھی۔ وہ تینوں تو یہاں بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے مگر شہوانہ بیگم داماد کو لے کر بیٹی کے پاس پہنچی ہوئی تھی۔ مہرت شام کے گلے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اسے بھی ساری کہانی کا علم ہو گیا مگر پھر بھی وہ احتشام سے بہت زیادہ ناراض تھی۔ شہوانہ بیگم اب وہاں پر موجود نہیں تھیں، وہ احتشام کو وہاں پر چھوڑنے کے بعد ہی باہر چلی گئیں۔ مہر مجھے معاف کر دو، میں بہک گیا تھا مگر میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ مہر کو گلے سے لگائے معافی مانگ رہا تھا مگر مہر نے کوئی جواب نہ دیا اور آنسو بہاتی رہی۔ مہر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا پھپھوزاد ہے مگر یہی حقیقت تھی۔ پھر احتشام مہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کال کوٹھڑی سے باہر لے آیا۔ سبھی لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے کیونکہ اب سارا معاملہ حل ہو گیا تھا۔ ایک دو دن تو وہ وہیں پر رہے اور پھر مہر اپنے سسرال رخصت ہو گئی۔ وہ مکمل دلہن کے لباس میں ہی رخصت ہوئی کیونکہ اس کی رخصتی تو اب ہو رہی تھی۔ مہر تو شام کے کمرے میں بیٹھ کر اپنا لال لہنگا پھیلائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ایک انوکھی رخصتی تھی جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ دیکھی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور احتشام مسکراتے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا اور آتے ساتھ ہی مہر کے ماتھے کا بوسہ لینے لگا۔ اس کی اس حرکت پر وہ شرما کر رہ گئی۔ مہر، یہ کیا تم تو اب بھی شرما رہی ہو؟ میں شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس کے مسکرانے پر احتشام کو بھی سکون آ گیا کیونکہ وہ اس وقت سے ہی تڑپ رہا تھا جب سے اس نے مہر کو دھوکہ دیا، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ان کی زندگی اونچے نیچے رستوں سے ہوتے ہوئے اب ایک سیدھے ٹریک پر آ چکی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو حاصل کر کے بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ قسمت ان پر اتنی مہربان ہو جائے گی کہ وہ سب گھر والوں کی رضامندی سے ایک ہوں گے۔ محبت جب سچ ہو تو سازشیں، طبقاتی فرق اور اناس سب پگھل جاتے ہیں۔ مہر اور احتشام نے غلطیوں، دھوکوں اور خاندان کی دیواروں کے باوجود ایک حلال بندھن میں سکون پایا کیونکہ سچی نیت آخر کار راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ آپ کی نظر میں رشتوں میں سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ اعتماد، ہمت یا معافی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر کہانی پسند آئی تو ہمارے یوٹیوب چینل AR ناول 2.1 ملین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک شیئر کریں اور نئی قسط کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارا حوصلہ ہے۔ شکریہ۔